ذرا بات کر لیتے ہیں صحت عامہ سے متعلق. آپ کے ہمارے کہتے ہیں نا مشترکہ یہ والے مسائل ہوتے ہیں, تو صحت جو ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. تو جب رائٹس کی بات ہوتی ہے کسی بھی سٹیزن کی, تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے, یعنی آپ کو اچھی سہولیات ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو بھائی ایک طرف سرکاری اسپتالوں کا اگر ہم حال دیکھیں, جہاں جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے, تو اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک بے تحاشا رش ملے گا, ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوں گے, عجیب وہاں پر ایک ماحول آپ کو نظر آتا ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو نجی اسپتال ہیں, جو پرائیویٹ اسپتال ہیں, وہاں پر سہولیات بہترین ہوتی ہیں, اچھا آپ کو ماحول, صاف ستھرا انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہوتے. بہت ساری لوگ اپنی ظاہر اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو صحت کی شعبے میں بہتری لانے کے لیے حکومت غور و خوض کر رہی ہے, اور ملک میں مریضوں کے ڈیٹا سے متعلق MR نمبر کا نفاذ کیا جا رہا ہے, جس کے تحت ملک میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت مریض کی میڈیکل ہسٹری تک رسائی آسانی سے ممکن ہو سکے گی. ظاہر ہے پورے ملک میں یہ جیسے کہ نادرا میں ایک سسٹم ہے, اس طریقے سے یہ سسٹم ہوگا. اب ہوگا کیا, سرکاری سطح پر ٹیلی میڈیسن کے فروغ پر بھی کام کیا جا رہا ہے, یعنی کہ جو پیشنٹ جن کی ٹیلی میڈیسن کے تھرو اگر کچھ ان کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے, پرسکرپشن دیا جا سکتا ہے, تو انہیں ضرورت نہیں ہے پھر ہاسپٹل آنے کی, تاکہ اسپتالوں پر بوجھ کم سکے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ جو MR کوڈ جو ہے اس کا اجرا کیا گیا ہے, اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا, یہ کس طرح ورک کرے گا؟ دیکھیے, یہ MR نمبر جس کو کہتے ہیں میڈیکل ریکارڈ نمبر, آج جو ملک میں کوئی ایک میڈیکل ریکارڈ نمبر کسی ایک پیشنٹ کا نہیں ہے. ہم ہر اسپتال کا ایک الگ MR نمبر ہے. آپ کراچی کے رہنے والے جانتے ہیں کہ اگر آپ آغا خان ہاسپٹل جائیں گے, وہاں ان کا ایک الگ میڈیکل ریکارڈ نمبر ہے. اسی کے برابر والے ہاسپٹل لیاقت نیشن میں چلے جائیں گے, وہاں وہ اس MR نمبر سے آپ کی ڈیٹیل نہیں نکل پاتی. اسی طرح سے آپ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جائیں, یا سندھ کے کسی اور ہسپتال میں جائیں, یا سرکاری ہسپتال میں جائیں, یا کراچی کے رہنے والا لاہور چلا جائے, اس کی میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ لاہور میں اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے خدا نخواستہ, اس کا میڈیکل ریکارڈ نمبر وہاں پہ ڈاکٹر ریٹریو نہیں کر سکتے. تو کوئی ایک MR نمبر نہیں ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو اس سے پیشنٹ کی ہسٹری نہیں بن رہی. ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ایک ملک میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے پیشنٹ کس چیز کے ہیں اور کہاں ہیں. سارا ایک جنرل سی لمبی ڈیٹیل ہے. ہم نے یہ سوچا, یہ ڈسکشن کر کے سوچا, اور ہم نے اس والی بات کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی, اور اس میں یہ نتیجہ نکلا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارا آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے, یہ جو ہمارا قومی شناختی کارڈ نمبر ہے, یہی ہمارا MR نمبر ہو جائے. کہ کوئی بھی قومی شناختی کارڈ, چاہے وہ گلگت سے شروع کر کے کشمیر, اور اس کے بعد پورا خیبر پختونخوا, اور پورا پنجاب, اور پورا بلوچستان, اور پورا سندھ, اور کراچی کے ساحل تک آئے, ایک MR نمبر ہوگا, اس کا ID کارڈ نمبر. اور اس حوالے سے ہم نے اس وقت تک بات نہیں کی جب تک میری نادرا کے چیئرمین صاحب سے بات نہیں ہوگی. میں نے ان کو فون کیا, میں ان کے پاس گیا, اور انہوں نے ایگری کر لیا اس والی بات کو. انہوں نے کہا جی آپ اس کو بالکل اناؤنس. اور مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کو میں تھوڑا اس لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں ہیڈ لائن بریک پر جانا ہے. اس بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی پوائنٹ سے آپ سے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بریک کے بعد. جی, ہم جب پچھلے گھنٹے میں بات کر رہے تھے صحت کے حوالے سے, تو اب ہر شہری کو MR نمبر, یعنی کہ اس کا میڈیکل ریکارڈ نمبر جو ہے وہ ملے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو میڈیکل ہسٹری ہوگی, چاہے آپ کراچی میں ہو یا کراچی سے کہیں باہر ہو, آپ کی طبیعت خراب ہو, تو وہ MR نمبر آپ کو یہ ہیلپ کرے گا کہ ڈاکٹر آپ کی میڈیکل ہسٹری جان سکے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس سے ہاسپٹل پر برڈن بھی کم ہوگا, اور دوسرے جو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ اتنا ٹائم لگاتا ہے وہ ٹائم بھی کم ہوگا, اسپیشلی ان مریضوں کے لیے جو دوسرے شہروں میں جا کے علاج کروا رہے ہیں. اگر آپ کراچی سے ہیں, آپ KP جا کے علاج کروا رہے ہیں, یا لاہور جا کے کروا رہے ہیں. چلیں, تو ہم بات کر رہے تھے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب سے, اب ان سے دوبارہ بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو MR نمبر ہوگا یہ لوگوں کے ID کارڈ, یعنی جو کہ ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے, اس سے میچ کرے گا. تو ذرا اس پروسیس کو اگر آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں ہمارے لیے. جی, میری اس حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں. DG نادرا صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں آنا چاہتا ہوں. میں ان کے پاس گیا, ان کے سامنے گزارشات رکھی, اور انہوں نے ہماری اس تجویز سے بالکل جو ہے وہ ایگری کیا ہے. اور نادرا اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری مل کر انشاءاللہ تعالی اس قومی فریضے کو انجام دینے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. اور یہ ایک بہت بڑا ایک ریولوشنری قدم ہوگا, کیونکہ دیکھیں صحت کے معاملے میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ آپ جو ہے وہ بیمار پڑنے سے پہلے احتیاط کریں. آپ احتیاط کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا, آپ کو پتہ
پتا تو ہو کہ آپ کے ملک میں کون سی بیماری پھوٹ پڑی ہے, کہاں کس علاقے میں آپ کے پاس زیادہ مسائل ہیں, کس قسم کے لوگوں کو بیماری لگ کس قسم کی رہی, کتنے مریض کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اس کا اس وقت کوئی نیشنل ڈیٹا نہیں ہے. تو جب یہ تمام ایک ایم آر نمبر ہوگا تو ون کلک آف دی بٹن پہ ہم تمام پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا ایکس رے ہمارے سامنے ہوگا ریئل ٹائم پہ, کہ آج پاکستان میں کس چیز کے مریض ہیں اور کہاں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پریونشن کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ نے خود اپنی بات میں ابھی بتا رہی تھی کہ عجیب سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی خدا نخواستہ کوئی بندہ یہاں کراچی کا رہنے والا لاہور گیا, وہ انکانشیس ہو گیا, وہ بول نہیں سکتا اگر فرض کریں, تو اس کی ہسٹری ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوگی کہ اس کو کون سی دوا اس سے ریئیکشن میں چلی جاتی ہے, کہاں اس کو کیا اسے دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے, اس لیے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. آج آپ اس بندے کے آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے, اس کی پوری ہسٹری, اس کے بات کرنے سے پہلے اس کی پوری ہسٹری آپ کی اسکرین پہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. رائٹ. اچھا مصطفیٰ صاحب, بڑا اچھا ایک بڑا پازیٹیو اقدام ہے ایم آر نمبر کا بھی, لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر, سرکاری اسپتالوں کی اگر میں بات کروں, وہاں پر ڈاکٹرز کی تعداد موجود نہیں ہے, مریضوں کا انفلکس بہت زیادہ ہے. آپ تو بڑے انقلابی اقدامات لے کے آ رہے ہیں, مزید ان فیوچر کیا اقدامات پلان کر رہے ہیں آپ ہیلتھ کے شعبے کو مزید بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے دو باتیں, ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد تمام ہاسپٹلز جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئے ہیں پروونشل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اسلام آباد کے چند ہسپتال ہیں اور ایک شیخ زاید ہاسپٹل ہے, اور وہ بھی ایک پروسیس میں ہے اینی ویز, بٹ ابھی اس وقت ہیں. لیکن میں آپ نے ایک تو یہ ریکارڈ پہ صرف یہ والی بات رکھنا چاہتا ہوں, اور ہم کو اسلام آباد کے بھی ہاسپٹلس کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے, اور اسی طرح سے جس طرح آپ صوبوں کی بات کریں, وجہ کیا ہے اس کی, دیکھیے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس رپورٹس, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آج 70% لوگ ہاسپٹلز میں, بڑے ہاسپٹلز میں وہ جا رہے ہیں جن کو اسپتال جانا نہیں چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کہ ان کو پرائمری اور سیکنڈری قسم کے ہاسپٹل میں جانا چاہیے. 3 لیولز ہوتے ہیں, پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری کیئر. یہ ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں, یہ ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل ہیں جہاں پر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, آپ کو کوئی خدا نخواستہ دل کا دورہ پڑا ہے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کو آپریشن چاہیے, آپ کو ڈاکٹر چاہیے, آپ کو وہاں پہ فزیکلی جو ہے وہ اسٹاف چاہیے. لیکن پرائمری سیکنڈری لیول کے وہ لوگ ہیں جن کو جو اگر اپنے گھر کے قریب ان کے پاس کوئی BHUs ہو, بیسک ہیلتھ یونٹ ہو, وہ وہاں پر جا کر اپنی آرام سے اپنی بات کرتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, ہوتا کیا ہے, دیکھیں ایک تو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں صحت پر بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے, بجٹ کا بڑا حصہ لگایا جاتا ہے, اور جب آپ ٹیکس پے کرتا ہے کوئی شہری تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے صحت کی بنیادی سہولیات ملیں. میں سرکاری اسپتال کی بات کروں گی, وہاں پر جب پیشنٹ جاتے ہیں ایک تو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کہا ہی جاتا ہے آن کال ہے لیکن ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا, کم از کم وہ, اور اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نہیں آتے, اپنے روم سے باہر نہیں آتے. پھر جس طریقے سے پیشنٹ سے وہ بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں ہے. تو یہ والی چیزیں کیسے درست ہوں گی سرکاری اسپتال میں؟ مجھے اگر اپنی بات, میری پہلی والی بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لینے دیں تاکہ پورا کانٹیکسٹ آپ کو, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا 70% لوگ ہاسپٹلز میں وہ جا رہے ہیں جن کو ہاسپٹل ان ٹرشری کیئرز میں جانا نہیں چاہیے. لیکن وہ مجبوراً کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے گھر کے قریب ان کو کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ موجود نہیں ہے, اس لیے وہ ہر چیز جس کے لیے ہاسپٹل نہیں بھی جانا ہے اس کے لیے بھی ہاسپٹل جا رہے ہیں. وجہ تو اس کی نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کی اگر جگہ ہے وہاں پر ایمرجنسی میں اور 7 لوگ وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے ڈاکٹرز کو اور انہوں نے پیرامیڈیکل کو اور اس جگہ کو آکوپائی کر لیا. یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے, اور اس میں یقیناً آپ جو فرما رہی ہیں یہ والا بیہیویئر تو بالکل ہے. دیکھیے جس دن سے میں نے یہ ہیلتھ منسٹری میں مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, میں اپنے لوگوں سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں صرف کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس جو اللہ کی مخلوق ہے جو کہ انسان ہے, اور وہ اس وقت ہمارے پاس ہمارا رخ کرتی ہے جب وہ تکلیف میں جائے, اور تکلیف زدہ ایک انسان جب ہمارے پاس آتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ ہمارے پاس آنے کے بعد اس کی تکلیف ہم کم کر رہے ہیں یا اس کی تکلیف ہم بڑھا رہے ہیں؟ آج کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں, نہ کہ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ جو 2 لوگ اور آ رہے ہیں اس کو لے کر ہم اسے بھی 7-8 گھنٹے اس کو گزارنے پڑتے ہیں. یہ بیہیویئر جس کی آپ بات کریں یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے ٹیلی میڈیسن کہ اب اس کو اس گیپ دیکھیں, پاکستان میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا ریاست پاکستان میں کہ پاکستان یہ کلیم کر سکے ریاست کہ آج وہ دن آ گیا ہے پاکستان میں جہاں پر پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بیمار پڑنے والے ہر بچے کا علاج کیا جا سکتا ہے سرکاری طور پہ. یہ دن پاکستان میں کبھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ پاپولیشن, آج کے مسائل اور ہیلتھ فیسلٹیز, اس میں آج اتنا گیپ ہے
کہ یہ گیپ ہر دن کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آؤٹ آف باکس سولوشن ہے. اگر اس ایک حل تو سادہ سا یہ ہے کہ آپ ہسپتال بناتے جائیں، ڈاکٹر اپوائنٹ کرتے جائیں، اور یہی سارا سلسلہ جو پڑتا. آپ ہسپتال بنائیں گے، سیمنٹ بجری کا ٹھیکہ دیں گے، لوگوں کو لے کر آئیں گے، ڈاکٹر پہلے جو ہے وہ دیہی علاقوں میں خود کو اپوائنٹ کروائیں گے، پھر وہ ٹرانسفر کرا لیں گے شہروں میں. یہ سارا جو یہ اس سے ملک ٹھیک ہونے والا، یہ ہیلتھ کا شعبہ ٹھیک ہونا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کووڈ نے ہمیں ایک چیز سکھائی، ٹیلی میڈیسن. کہ میک شور کیسے ہوگا کہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوں، فیسلٹیز اویلیبل ہوں. لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے پھر اس لیے کہ وہاں پہ امیڈیٹلی ان کو رسپانس بھی ملتا ہے، ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے. یہی بتا رہا تھا آپ کو. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ٹیلی میڈیسن پہ جانا ہے. ٹیلی میڈیسن سے مراد یہ ہے کہ آج یہ جو فون ہے نا، یہ فون پاکستان میں 25 کروڑ میں سے 22 کروڑ کے پاس یہ فون ہے. ہم جسٹ امیجن اس پہ ایک ایسا نظام لانا چاہ رہے ہیں کہ ایک غریب سے غریب آدمی، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پرائمری اور سیکنڈری لیول کا مریض ہے اور اس کو ڈاکٹر چاہیے، اس کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک بٹن پریس کرے اور وہ کہیں کنیکٹ ہو جائے گا، اس کی بات سنی جائے گی. پھر اس کو ڈاکٹر سے کنیکٹ کر کے، اگر اس کے پاس کیمرہ ہے اس کے فون میں، وہ آن کرے، ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کو دیکھ سکتا ہے. چاہے وہ کسی گاؤں سے بات کر رہا ہو، کسی فار فلنگ ایریا سے بات کر رہا ہو، اس کے پاس 200 روپے کرائے کا بھی نہ ہو، اور وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر. اور پھر ہم نے اس کو کنیکٹ کر، ہم اس کو سسٹم بنا رہے ہیں جس میں ہم میڈیکل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے، یہ جو پرسکرپشن لکھے گا ڈاکٹر، وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کسی سیٹ اپ میں جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے پھر اس کی دوا جو ہے اس کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچے گی. ہم یہ کلیم کر رہے ہیں بہت ہمبلی، سبمسیولی. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں بہت زیادہ نہیں، شروع کریں گے بہت چھوٹے سے، کہ لوگوں کی دہلیز پر ڈاکٹر اور دوائیں پہنچائیں گے. یہ وہ ڈاکٹر مریض ہوں گے جو کہ آج کسی بڑے ہاسپٹل میں جا کر چھوٹے سی چیز کے لیے جاتے ہیں، وہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، وہ اور جو کہ ضرورت مند ہے وہاں پہ زیادہ اس کو بھی پریشان کر رہے ہیں. تو یہ آؤٹ آف باکس، آپ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے ایک ٹاک شو میں تو یہ ساری بات میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. اس 30-35 دنوں میں ہم نے یہ سب کچھ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک دونوں کو ملا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں. پبلک سیکٹر میں اتنی استطاعت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری ریولوشنری قسم کے اقدامات اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ صاحب، بڑے اچھی بات ہے، بڑا اچھا آپ کا اپروچ ہے ٹورڈز فیوچر ان ٹیلی میڈیسن. بٹ یہ بتائے گا کہ کرنٹلی اگر کسی مریض کی سنوائی نہیں ہو رہی اس حالیہ نظام کے اندر، کوئی ایسی ہیلپ لائن یا کوئی ایسا نمبر ہے جہاں پر مریض آپ کو انفارم کر سکتے ہیں یا آپ کے محکمے کو انفارم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ 2 یا 3 بجے کے بعد جب مریض کلینکس جاتے ہیں ہاسپٹل سے خبر ہونے کے بعد، وہاں پر وہی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو 2-3 بجے آپ کو سرکاری ہسپتال میں نہیں ملتے. تو کوئی ایسا نمبر کا اجرا کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے ابھی تو نہیں ہے آپ کو، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بلوچستان سے مجھے کال کرے گا کسی ہسپتال کے لیے، تو وہ ہسپتال فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں جو ہے وہ فال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کو اس کو سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہاسپٹلز ہمارے پاس ریگولیشنز ہیں، ہمارے پاس دواؤں کی ریگولیشن ہے، میڈیکل اکوپمنٹ کی ریگولیشن ہے، ہمارے پاس PMDC ہے جس سے ملک کے میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز کی ریگولیشن ہے، ہمارے پاس نرسنگ کاؤنسل ہے جس سے جو ملک میں نرسنگ کالجز کی ریگولیشن ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن یہ جو ہاسپٹلز ہیں سارے ملک کے 99.9% یہ 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہو کر سو کہ کراچی کی اگر آپ بات کریں تو جناح اسپتال جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کو دے دیا گیا 2 سال پہلے 3 سال پہلے. ہمارے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس وقت اسلام آباد کے چند ہسپتال ہیں، اسلام آباد کے ایک شیخ زاید ہاسپٹل ہے لاہور والا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ہاسپٹل میں کچھ نہیں ہے. ہاں میں نے آنے کے بعد یہ کام کیا ہے کہ میں نے تمام صوبائی وزراء سے خود بات کی ہے فون اٹھا کر، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور یہ پنجاب، اور میری بہت، اور پھر اسی طرح سے گلگت بلتستان اور AJK سے بھی ہمارا جو ہے بہت اچھا کوارڈینیشن ہے. تو میں اس کوارڈینیشن کو تو بڑھا سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، بٹ یہ ہاسپٹلز ڈائریکٹ پورے ملک بھر کے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وفاقی وزیر صحت، اور ظاہر ہے یہ وہ اقدام ہے جن کی ضرورت ہے اور بہت سارے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ اس پر امپلیمنٹیشن کب سے شروع ہوتا ہے.